چلانا چاہتے ہیں. بڑی اسٹرگل ہے پیچھے ان کی, 27-28 سال کی اسٹرگل ہے. وہ چاہیں گے کہ یہ ملک کا نظام آگے چلے. تو اگر کسی کو ڈر خوف ہے نا تو آیت الکرسی پڑھ کے نا اپنے دل پہ آپ چف کریں. ہم سے نہ ڈریں, ہم انتقام والے نہیں ہیں, ہم نظام کو چلانے والے لوگ ہیں. علی محمد خان صاحب, آپ کہہ رہے ہیں یہ جیکٹ میں نے لی ہے 2 لاکھ میں. میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں کر رہا, میں انکار میں گردن نہیں ہلا رہا. اس کا مطلب ہے میں آپ کی بات مان رہا ہوں. یہی بات ہے نا. 27ویں ترمیم کے خلاف آپ لوگوں نے ووٹ نہیں, میں ایک بات کر رہا ہوں, 27ویں ترمیم کے خلاف آپ لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. اس کا مطلب آپ لوگوں نے مانا کمپرومائز. میں نے مشورہ دیا تھا, میں نے پارٹی کو کہا تھا کہ ووٹ خلاف ڈالیں, لیکن ظاہر ہے میں پارٹی کے ڈسپلن کا پابند ہوں. جب چکزئی صاحب نے اور ناصر عباس صاحب نے, ان سب نے فیصلہ کیا کہ ہم نے بوائے کاٹ کرنا ہے تو پھر بوائے کاٹ. میں تو کہا تھا کہ تاریخ میں آپ کا نام تبھی رجسٹر ہوتا ہے جب آپ خلاف ووٹ ڈالتے ہیں. خلاف ووٹ ڈالنا چاہیے, پارٹی کا تو فیصلہ ہوتا ہے, اگر آپ مانتے ہیں. یعنی کہیں نہ کہیں موجودہ لیڈرشپ جو آپ کی باہر ہے کمپرومائز. یہ بھی الزام ہے. دیکھیے سیاست میں ایبسٹین بھی ہوتا ہے, خلاف ووٹ بھی ہوتا ہے, بوائے کاٹ بھی ہوتا ہے. تو ڈفرینس آف اوپینین کو آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. تھینک یو سر. کا نظام کب آئے گا سر؟ یہ تو میں آپ سے پوچھنے لگا. یہ تو میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں. اس لیے آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ سر جب بھی کہیں لڑائی ہوتی ہے, جنگ ہوتی ہے, تو اپنا مورچہ پہلے مضبوط کیا جاتا ہے. آپ لوگ تحریک چلانے نکلے ہیں حکومت کے خلاف, بڑے بڑے پاورفل لوگوں کے خلاف, لیکن آپ لوگوں کا اپنا مورچہ کمزور ہے. پی ٹی آئی 1.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں اسٹے پہ چل رہی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں آپ لوگوں کا اسٹے ہے الیکشن کمیشن کے خلاف. اور جب تک آپ اسٹے نہیں توڑیں گے, آپ لوگوں کے پاس اپنا نشان نہیں ہوگا, اپنا ہتھیار نہیں ہوگا, آپ لوگ کس طرح یہ جنگ لڑیں گے؟ آپ نے بڑی بنیادی بات کی ہے, میں اس سے اختلاف نہیں کروں گا. بالکل ہمیں اپنا نشان لینا چاہیے. اس پاکستانی قوم کو سلام ہے جس نے نشان نہ ہوتے ہوئے بھی ہمیں کامیاب کیا. ڈھونڈ کے نشان ڈھونڈ کے انہوں نے جو ہے وہ جتایا ہمیں. اس طرح بھی ہری پور میں ہو رہا ہے. میں کل ہری پور سے آیا ہوں. ہماری کینڈیڈیٹ جو ہیں مریوب صاحب کی جو وائف ہے, ان کو ہم نے وہاں پہ کھڑا کیا ہے. ان کو کرتلی کا نشان ملا ہے اور ان کے ایک حریف کو چائنک کا نشان ملا. یہ بھی ایک دھاندلی ہے کہ آپ کسی کا ووٹ نہیں چرا سکتے تو لوگ ووٹر کو کنفیوز کر دو. اس طرح کے ہمارے ساتھ ڈرامے ہوتے رہے. تو یہ ساری چیز ختم تب ہی ہوگی جب ہمیں اپنا جو ہے وہ بلہ واپس ملے گا. یس وی مسٹ ٹرائی اور بیسٹ. ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے کہ اسٹے کو ہم ویکیٹ کریں اور تحریک انصاف کو اپنا نشان واپس ملے. مجھے وہ الفاظ نہیں بھولتے کورٹ روم نمبر 1 میں سپریم کورٹ کے پچھلے سال جب میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں یہ کمنٹس آئے تھے وہ ریزرو سیٹ والے کیس میں. پہلے تو ہمیں فیصلہ مل گیا تھا نا, اس کے بعد پھر آندھی چل گئی اور 26ویں آئینی ترمیم کے طوفان میں سب کچھ بہہ گیا. لیکن اس سے پہلے جو کمنٹس یہاں پہ کورٹ روم نمبر 1 میں ہوئے تھے, اس میں باقاعدہ چیف جسٹس صاحب نے اور آنریبل بینچ نے ایکنالج کیا تھا کہ تحریک انصاف ایک ویلڈ جماعت ہے. تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جس کا ایک وجود ہے, جس کا ایک مینڈیٹ ہے, اور اس کے تمام قانونی تقاضے جو ہیں وہ پورے ہیں, سوائے اس کے کچھ اس میں نکات جو ہیں الیکشن کمیشن نے نکالے تھے. ظاہر ہے جب آپ نے چیز نہیں کرنی ہوتی تو کچھ نہ کچھ تو نکل, لیکن ہمیں انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا, ہماری اینٹی کو ایکسیپٹ کیا تھا. آدھی تو سیٹیں ہمیں دے دی تھی جو ان لوگوں نے اڑا لی. تو یس ہمیں اپنی جماعت کو واپس ریوائیو کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. کرنے کے بارے میں نے سنا یہ ہے کہ مجھے ذرائع جو بتاتے ہیں, عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ مکاؤ اس معاملے کو, انٹرا پارٹی الیکشن کی طرف جاؤ. مسئلہ کیا ہے, رکاوٹ کہاں پہ ہے؟ دیکھیں وہ تو جو اس کے وکلاء ہیں وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. گور صاحب اس کو خود دیکھتے ہیں. انٹرا پارٹی الیکشن پہ ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں. یہ جب الیکشن ہو گیا نا پچھلے سال, تو یہ بات شاید بہت کم چینلز پہ میں نے کی ہے. اور چونکہ بات خان صاحب تھے, میں تھا اور 1-2 ممبران اور تھے, تو زیادہ لوگوں کو تو اس کا پتہ ہی نہیں. گفتگو اس پہ ہو رہی تھی کہ تحریک انصاف کے پاس نشان نہیں ہے, ہم کس جماعت میں جائیں. تو پھر فیصلہ اس پہ ہو گیا کہ سنی اتحاد کونسل میں جایا جائے. وہاں عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ میں جب جیل سے باہر نکلوں گا تو ہم اس جماعت میں ایک پراپر بڑا الیکشن ایک بار پھر کریں گے. یہ بات ہم نے کی تھی 16 فروری 2024 کو. میں تھا, عامر ڈوگر صاحب تھے اور سردار لطیف کھوسا. ہمیں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میں اس پارٹی میں ایک پراپر بڑا الیکشن, انٹرا پارٹی الیکشن ریلیز ہونے کے بعد کراؤں گا انشاءاللہ. یعنی کہ اب آپ نہیں سمجھتے کہ جو موجودہ اپنی قیادت ہے وکلا وہ نہیں چاہتے کہ یہ الیکشن ہو, کیونکہ دوبارہ موجودہ قیادت کو آنے کے چانس نہیں ہیں ان کے آنے. تھوڑی سی میں کھلی ڈلی باتیں کر رہا ہوں آج آپ کی. یہ تو کسی پہ بدگمانی والی بات ہوگی نا. اچھا, کہ کوئی کیوں نہیں چاہے گا کہ انٹر پارٹی الیکشن ہو. تو تحریک انصاف تو ایک بہت بڑی جماعت ہے اور اس میں آج نہیں تو کل الیکشن ہو جانا ہے. تو بغیر کسی ثبوت پہ کسی پہ الزام میں نہیں لگا سکتا.
اچھا دوسرا راستہ ہوتا ہے ڈائلاگ، سمجھ اب ٹھیک ہے جی. کسی منزل کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی آپ لوگوں کے پاس ٹیم نہیں ہے، نہیں ٹیم کوئی سنجیدگی نہیں نظر آ رہی مجھے ڈائلاگ کیا وجہ سے. ٹیم ہے، ٹیم موجود ہے، ٹیم کا کپتان بھی موجود ہے، بس امپائر میں دم نہیں ہے ڈائلاگ سٹارٹ کرانے کا. امپائر ڈر رہا ہے. اب تو 28ویں ترمیم کی طرف بات وہ کر رہے ہیں، 27ویں کر لی، اب کس چیز کا ڈر ہے؟ کیا ڈر ہے آپ کو؟ کچھ رہتا ہے جس کے لیے 28ویں آ رہی ہے. میں ویسے ایک چیز بتا دوں، عمران خان صاحب باہر آ کے نا خدا نخواستہ انتقام کی طرف کبھی نہیں جائیں گے.